ایف ایم سائل انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا جام پور میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو اتنی گندی فطرت کا مالک ہو سکتا ہے، اسے ایک نگاہ دیکھ لو۔ ہو سکتا ہے یہ وہی شخص نکلے، عمران نے کہا، اور جمال الدین نے ایک موٹی سی گالی ایف ایم سائل کو دی، پھر چونک کر عمران کی صورت دیکھنے لگا اور بولا، لیکن ابھی تم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ خیر، باقی باتوں سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہاری کار کی چابی لے کر آتا ہوں اور تمہاری رقم بھی تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ باقی معاملات میرے گھریلو معاملات ہیں جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا، اور ایک دم اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ واقعات کی دلچسپ نوعیت اسے مجبور کر رہی تھی کہ اب وہ اس سلسلے کی گہرائیوں تک پہنچنے کے بعد ہی دم لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمال الدین اندر داخل ہوا۔ عمران اطمینان سے بیٹھا رہا تھا اور وہ بھی بہت کچھ سوچا تھا اس نے، اور جو کچھ اس نے سوچا وہ غلط نہیں نکلا۔ جمال الدین اندر آیا، پھر اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا جس میں پستول نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میرا نام جمال الدین ہے، سمجھے؟ اب اس کی آواز کافی خونخوار تھی۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، خاص طور سے اس بدلے ہوئے روپ میں تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش جام پور کے بازاروں میں گھسیٹ سکتا ہوں۔ ہیں؟ عمران نے کہا، اور پھر اس کے چہرے پر اچانک خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ وہ تو بس عذرائے ہمدردی تھی۔ عمران نگاہیں پستول پر جمی ہوئی تھیں۔ اور پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بھائی صاحب، آپ میری کار اور رقم مجھے واپس دے رہے تھے۔ عمران رو دینے والے انداز میں بولا، وہ حسب وعدہ مل سکتی ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، بشرطے کہ تم عقل مندی کا ثبوت دو۔ آؤ، یہی تو کمی ہے میرے اندر۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میری کھوپڑی میں دماغ کی جگہ نارنگی رکھی ہوئی ہے۔ ویسے بھائی جمال الدین عرف کالا جاسوس، مجھے بھی کبھی کبھی اپنے ناک کے نتنوں سے نارنگی کی خوشبو خارج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دلچسپ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، عقل مند بننے کی، عمران نے جواب دیا۔ تم نے لڑکی کے اغوا کا تذکرہ کیا تھا مجھ سے؟ ہاں، کیا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا تھا، عمران نے گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس کا؟ وہی سائل صاحب کا۔ حالانکہ شکل سے تو وہ فقیر نظر نہیں آتے، اچھی خاصی حیثیت کے مالک ہیں، پھر نہ جانے اپنے آپ کو سائل کیوں کہتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ یہیں سے تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے، وہ بے ہوش تھی، ورنہ شور نہ مچاتی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہمدردی میں آ گیا تھا تمہاری، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم کار لفٹر ہو گئے۔ وہ تو اتفاق سے تم وہ نکل آئے، بس میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں بتانا آیا تھا۔ سچ بول رہے ہو؟ جھوٹ بولوں تو تمہارا منہ کالا، عمران نے جواب دیا، اور جمال الدین کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سرخی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خونخوار لہجے میں کہا، وہ اسے کہاں لے گیا؟ اپنی کوٹھی میں؟ یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ اوہ، جمال الدین کے حلق سے خونخوار گراٹیں نکلیں۔
پھر وہ انتہائی زریلے لہجے میں بولا، ہے نا آخر دھوبی کی اولاد، اپنی اوقات کے مطابق ہی حرکت کی اس نے۔ پھر اس نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ میں تمہاری طرح کمینہ فطرت نہیں ہوں۔ بیچاری لڑکی سے مجھے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اس دور میں کسی سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک ہی جمال الدین کے چہرے پر نرمی نظر آنے لگی۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لیا اور آہستہ سے بولا، اگر یہ درست ہے تو میں تمہیں اس احسان کا بدلہ تمہیں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ البتہ میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہارے دل سے وہ تمام کدورت دور ہو جائے جو میری طرف سے پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن میرے دوست، اب تمہیں میرے لیے ایک اور تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ وہ ایک دم نرم ہو گیا تھا۔ کیسی تکلیف؟ عمران نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا اور جمال الدین چند لمحات کچھ سوچتا، پھر بولا، تم نے جو انکشاف کیا ہے وہ بے شک میرے لیے ایک سنسنی خیز کیفیت کا عمل ہے، لیکن اس وقت جب تک میں اس لڑکی کو واپس نہ لے آؤں تم میرے مہمان رہو گے۔ میں اپنے خوف کے تحت کہہ رہا ہوں۔ مطلب؟ عمران نے سنگین لہجے میں کہا، دیکھو دوست، برا مت ماننا، تم نے مجھے اس بارے میں اطلاع دی ہے، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں، لیکن مزید شکر گزار اس وقت ہوں گا جب تم مجھ سے تعاون کر لو۔ اصل میں وہ تمام تفصیلات میں تمہیں نہیں بتا سکتا جن کا تعلق ان واقعات سے ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک عجیب الجھا ہوا معاملہ ہے اور میں اپنے اس خوف میں حق بے جانب ہوں کہ ممکن ہے تم اس مردود کے اعلی کار ہو جس نے یہ مذموم حرکت کی ہے اور مجھے کسی جال میں پھنسانا چاہتے ہو۔ اگر تم عقل و دانش سے کچھ تعلق رکھتے ہو تو تمہیں میرے اس خوف پر اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی تمہاری کون ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ میری بیٹی ہے، سمجھے، وہ میری بیٹی ہے، اس کا نام زمرد ہے۔ میں جس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں شاید تم اس کا صحیح طور پر اندازہ نہ لگا پاؤ۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں اور میں دوسروں پر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کا نام زمرد ہے۔ میں جس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں شاید تم اس کا صحیح طور پر اندازہ نہ لگا پاؤ۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں اور میں دوسروں پر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اب تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے مجھے دقت نہیں پیش آ رہی کہ میرا ذہن سخت منتشر ہے۔ وہ کتا میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، لیکن اسے اس کا جو بھگتان بھگتنا پڑے گا اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ یاد کرے گا، وہ قسم کھاتا ہوں یاد کرے گا۔ بولو، کیا تم مجھ سے تعاون کرو گے؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن اسے صرف میری مجبوری سمجھو۔ جمال الدین نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر جوڑ دیے اور عمران گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور عمران اس کے آگے آگے چل پڑا۔ لڑکی سے اسے ہمدردی تھی، بہرحال وہ ایف ایم مسائل کی اس مذموم حرکت سے خود بھی برگزشتہ تھا۔ اب جمال الدین اگر کوئی ایسا عمل اس کے ساتھ کرتا جو ایف ایم مسائل کے ساتھ نقصان دہ ہو تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے بغیر کسی پش و پیش کے جمال الدین کے ساتھ تعاون کیا۔ جمال الدین اسے انڈر گراؤنڈ ایک تہہ خانے میں لے گیا تھا جو انتہائی آرام دہ تھا۔ وہ چاروں طرف سے بند، دروازہ صرف ایک ہی تھا، چھت کافی اونچی تھی، اندر بیڈ وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔
دوسرا لائٹ فرنیچر بھی تھا، لیکن عمران نے چھت کے قریب ایک روشن دان دیکھا جو اتنا کشادہ تھا کہ عمران اس سے بآسانی نکل سکے۔ جمال الدین نے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک رات کی بات ہے، پلیز۔ ٹھیک ہے جمال الدین صاحب، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اور جمال الدین اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن ظاہر ہے عمران ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے آپ کو کسی قید خانے میں قید سمجھے۔ اس نے بہت تھوڑی دیر انتظار کیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ اس اغوا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچا اس نے کہ اگر خون خرابے کی نوبت آ گئی تو پھر درمیان میں مداخلت کرے گا۔ بہرحال اسے جب یہ اطمینان ہو گیا کہ جمال الدین اب اپنے کام پر روانہ ہو گیا ہوگا تو وہ اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے سنگل بیڈ سیدھا کھڑا کیا اور پھر اس پر چڑھ کر روشن دان تک ہاتھ پہنچا لیے۔ روشن دان میں انگلیاں پھنسائیں اور پورا بدن انگلیوں کے وزن پر اوپر اٹھ گیا۔ پھر وہ چکنی مچھلی کی طرح روشن دان سے پھسل کر چھت پر پہنچ گیا۔ چھت سے نیچے اتر کر ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں سے کھڑکی سے باہر نکل سکتا تھا، اور یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ اطمینان سے چلتا ہوا وہ اب ایف ایم ساحل کی کوٹھی کی جانب جا رہا تھا کہ کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے بھی اسے چور راستہ ہی تلاش کرنا پڑا۔ معاملات خاصے دلچسپ نوعیت کے تھے اور ان میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ کوٹھی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمران اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جو ایف ایم ساحل کی خوابگاہ تھی۔ پتہ نہیں بدبخت نے لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا، بہرحال وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ عمران نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے اندر جھانک سکتا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایف ایم ساحل بھی کمرے میں موجود تھا اور لڑکی بھی، لیکن ایف ایم ساحل نے ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، رنگین ٹی شرٹ جس پر خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے، اس سے میچ کرتی ہوئی پتلون، گلے میں رنگین رومال بندھا ہوا تھا۔ غالباً اسے اپنی جوانی یاد آ گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکی سہمی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا اور خوف زدہ نگاہوں سے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام زمرد غلط نہیں رکھا گیا، تمہیں یاقوت ہونا چاہیے تھا، جس قدر سرخ و سفید ہو۔ سنو ڈارلنگ، تمہارے قدموں کی روشنی سے میری دنیا جگمگا جائے گی۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ آہ زمرد، تم نہیں جانتی میں اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ عمران کھوپڑی پر مالش کرنے لگا تھا۔ یہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ایف ایم ساحل کیا بکواس کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کی آواز سنی، تم پاگل ہو گئے ہو بوڑھے، دیوانے ہو گئے ہو تم۔ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے یہاں سے جانے دیو، کیوں میرے لیے عذاب بن گئے ہو؟ اگر تم نے اب بھی میری بات نہ مانی تو میں خودکشی کر لوں گی، اور اگر تم چلی گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تم میری آخری امید ہو زمرد، یقین کرو صدیوں سے سلگ رہا ہوں۔ دل کی جو حالت ہے کاش تمہارے سامنے بیان کر سکتا۔ تم خود بتاؤ زمرد، آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ یہی نہ کہ ذات کا سکہ نہیں تھا، تمہاری برادری کا نہیں تھا۔ آہ تمہارے سنگ دل خاندان نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے۔ تمہیں یاد ہے زمرد، تمہاری نانی کا نام اللہ رکھی تھا؟ ہاں، زمرد نے حیرت سے کہا۔ آہ اللہ رکھی، کاش اللہ تجھے رکھتا۔
تم نہیں جانتی زمرد، ہم دونوں ایک دوسرے کے خواب دیکھتے تھے اور ہمارے درمیان بچپن سے ہی محبت کا رشتہ قائم تھا۔ ہم نے مستقبل کے گروندے بنائے تھے، لیکن اس کا باپ خدا اسے مرنے کے بعد دوبارہ غارت کرے، اس نے ایک نہ سنی۔ اس سنگ دل نے ہم دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ زمرد اور میں دونوں دوری کی آگ میں جلنے لگے۔ پھر اس وقت میری عمر 40 سال تھی جب تمہاری ماں کی شادی ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی، مجھے اس گھرانے کی عورتوں کی پوری نسل سے عشق تھا۔